اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مومن مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی 70ویں نائٹ ہم داخل ہو چکے ہیں، مشرف ہو چکے ہیں، اور 17 رمضان مبارک کو مسلمانوں اور کفار کا سب سے پہلا معرکہ ہوا تھا، جس میں تصویر تو یہ بتائی جاتی ہے کہ جیسے مسلمانوں نے نعوذ باللہ کفار مکہ کے تجارتی مال پر حملہ کیا تھا، اور یہ تاریخ کا المیہ ہے کہ تاریخ کے بہت سے حقائق کو بہت سے وجوہات کی بنا پر توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا۔ تاریخ لکھنے والے کس کی طرف سے لکھ رہے ہیں، کیا مفادات اس کو ملنے والے ہیں، اور کس کی عزت بڑھانا چاہتے ہیں، کس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، یہ تاریخ لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جیسے آج میڈیا کے ہاتھ میں ایک بہت اچھی چیز ہو، اس کو میڈیا اس طرح سے پیش کر دیتا ہے کہ اس سے بدتر چیز نہیں، اور ایک بہت بدتر چیز ہو اس کو میڈیا، سوشل میڈیا، ٹرینڈز چلانے والے یہ اپنی طرف سے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ اور پھر اب کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے تو ہر کوئی ایک اتھارٹی بنا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی طرف سے چیز چلاتا اور سمجھتا ہے کہ بس یہی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تاریخ میں بھی ہوا ہے کہ بدر کا اتنا بڑا معرکہ اور اس کو اس انداز سے ٹرن کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک طرح سے توہین سمجھی جائے کہ مثلا نعوذ باللہ حضور اکرم نے جو ہے قافلے کو لوٹنے کے لیے اور مال جمع کرنے کے لیے، بہرحال جیسی سوچ ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام کو سمجھ کر اس پر صحیح طرح سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 2 راتوں بعد پھر ہم شبہ قدر اور شبہ شہادت میں داخل ہو جائیں گے، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس مجلس کے بعد جو اسی ٹائم پہ ہوا کرے گی، پھر اعمال قرآن دعائے جوشن کبیر ہوں گی، رات کی دعائیں ہوں گی، اور پھر اعمال شب قدر ہوں گے۔ گھر میں آپ لوگ سب اجتماعی طور پر 30 پہ نہیں ہوگا ہمارا پروگرام، یعنی مجلس کے بعد ہم صرف زہرا اکیڈمی کے فیس بک پیج پہ ہوں گے، اور ولایت ٹی وی پہ بھی ہم لائیو ہوں گے۔ البتہ میں اپنے پیج سے، دوسرے لوگ اپنے پیج سے بھی اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے، امید ہے انشاءاللہ سالوں سے جو لوگ ہمارے ساتھ اعمال کرتے تھے انشاءاللہ اس دفعہ بیشتر استفادہ کریں گے، اور یہ اعمالوں کے دعاؤں میں آمین دور دور تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہاں تک پہنچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین سورہ مومنون کی آیت نمبر 30 میں فرمایا ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین۔ حضرت نوح کا پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا، البتہ تفسیر اور تشریح ہم نے بیان کی، واقعہ قرآن مجید میں موجود تھا سورہ مومنون کی 29ویں آیت تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان چیزوں میں لآیات نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ وہ تو چلے گئے، ہمارے اور آپ کے لیے نشانیاں، آئندہ آنے والی امتوں کے لیے نشانیاں ہیں، ہر وہ جو عبرت لینے کے لیے تیار ہو اس کے لیے نشانیاں۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی نشانیاں بیان کی ہیں، اتنی نشانیاں بیان کی ہیں کہ انسان حیران رہ جائے۔ جب ہم قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں دکھائی گئی ہیں کہ ہم شاید درک ہی نہ کر سکیں۔ کیوں اتنی نشانیاں دکھائی گئی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں دکھا کر اپنی طاقت اور قوت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔
دیکھیے آیات قرآن مجید کی جو جملات پورے ہوتے ہیں ان جملات کو بھی آیات کہتے ہیں. اور آیات بمانے عموم نشانیاں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طریقے وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. سورہ انعام آیت نمبر 4. ان کو ہماری نشانیاں نہیں پہنچتی، نشانیوں میں سے نشانی نہیں پہنچتی مگر یہ کہ ان سے اعراض کرتے ہیں، یہ ان سے دوری کرتے ہیں. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نشانیاں نہ بتائے تو انسان تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. نشانیاں عمومی طور پر بھیجی جاتی ہیں، معجزات خصوصی طور پر بھیجے جاتے ہیں. نشانیاں اللہ تعالیٰ خود دکھاتا ہے. معجزات جب انسان مانگتا ہے کہ دکھاؤ نا، پتہ تو چلے کہ تم یہ طاقت رکھتے ہو. تو معجزات اور آیات میں یہ فرق ہے. آیات عمومی طور پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو دکھاتا ہے، معجزات اکثر طلب کرنے پر دکھاتا ہے. آیات کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کو مزید حاصل کرتا ہے. معجزات جو مانگتے ہیں وہ عام طور پر کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں لیکن اس کے بعد اس پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آج اس کی گفتگو آئی تو ہم آیات الہی یہ ہم دیکھتے ہیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك يوم ياتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمان خیرا قل انتظروا انهم منتظرون. خلاصہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملائکہ کو بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیزوں کو بیچتا ہے، اپنی نشانیوں کو بیچتا ہے. لیکن جس دن اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی مراد قیامت ہے. لا ينفع نفسا الا ایمانها، صرف ایمان کام آئے گا اور کچھ نہیں. لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے سے ایمان نہیں لائے ان کو کوئی چیز کام نہیں آئے گی. او کسبت فی ایمانها خیر، ایمان بھی لے آئے ہو اور ایمان کے اندر اچھائی بھی کی ہو، اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انتظروا، اچھا تم کو ماننا نہیں ہے نا تو ٹھہرو، انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں اس وقت کے لیے کہ جس وقت عذاب الہی آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا اور تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے. اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں، حیوانات، پرندے، میوہ جات، یعنی بھرپور قرآن مجید جو ہے بھرپور طریقے سے آیات کو بیان کرتا ہے، چاہے 20-25 آیتوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ سکون حاصل کرو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی. خلق السماوات والارض اختلاف اللیل والنہار آیات، آسمان اور زمین کی خلقت میں بھی نشانیاں. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانی نہ پائی جاتی ہو. لیکن انسان جو ہے وہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، جھکنے کے لیے تیار نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ امور کو ظاہر رکھا ہے، کچھ امور کو باطن میں رکھا ہوا، چھپا کے رکھا ہوا. آیات ظاہری بھی ہیں، آیات باطنی بھی ہیں. لیکن ایمان جو ہے وہ ظاہری نہیں، ایمان باطنی. ایمان پہلے مرحلے پر قلب میں تسلیم کو کہتے ہیں. اگر قلب میں انسان دل سے تسلیم نہیں ہے تو ایمان کا فائدہ نہیں ہے. پھر دوسرے مرحلے میں زبان سے اقرار اور تیسرے مرحلے میں اعضاء و جوارح کا عملی طور پر اظہار کے ایمان لائے ہیں. تو اس کے بعد غیب کا سامان اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہوا، عالم الغیب والشہادہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون.
ایمان بغیب کو لازمی حصہ قرار دیا. اس لیے کہ دیکھیں اگر ہر چیز سامنے رکھ دی جائے اور لوگ ایمان لے آئیں، مثلا مجھے جہنم میں یقین نہیں ہے اور میں نہیں مان رہا ہوں، تو اللہ اس کی ویڈیو چلا دے دیکھو یہ جہنم ہے، ختم. وہ تو پھر میں مان ہی جاؤں گا. جنت کا واقعہ اللہ نہ کرے کوئی منکر ہو، اللہ بولے دیکھو یہ میں تم کو واٹس ایپ کر رہا ہوں، دیکھو تمہارا. تو ویسی ویڈیو آتی انسانوں کو ہلا دیتا ہے، تو وہ اصل ویڈیو اصل کیا ہوگا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا کے رکھا ہے؟ موت کے بعد کے حالات کو چھپا کے رکھا ہے، قبر کے اندر کے حالات کو چھپا کے رکھا ہے. اس کی وجہ یہی ہے. نمبر ایک، اگر دیکھ لیا اور ایمان لے آئے تو پھر وہ ایمان کا فائدہ نہیں ہے. نمبر دو، دیکھ کے جو ایمان لائے گا نا وہ مجبوراً ایمان لائے گا، اور جبراً ایمان کا فائدہ نہیں ہے. ایمان کا فائدہ اس وقت ہے جب نشانیوں کو دیکھے، دلیلوں کو سنے، قرآن مجید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ معصومین، ان سب کو سنے، دیکھے، پڑھے، علماء نے جو گائیڈنس دی ہے وہ گائیڈنس حاصل کرے، پھر آگے چل کر وہ فیصلہ کرے کہ مجھے اس اللہ کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، جس کو میں نے دیکھا ہے نہ دیکھوں گا، نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کوئی دیکھ سکے گا. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، نہ اسے دیکھا جا سکتا ہے، نہ اسے جنا جا سکتا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا. اب یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ فرماتے ہیں، مثلا حضرت علی نے فرمایا انا لم الد ولم اولد، یا مثلا ایسی چیزیں باتیں کرتے ہیں. تو پھر امام حسن اور امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کن کے اولاد ہیں؟ حضرت عباس اور ان کے 3 بھائی کربلا والے کس کے اولاد ہیں؟ کیا کہاں جاتے ہیں ہم لوگ؟ کیا کرتے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. پھر واہ 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 کی ایک بھرمار لگی ہوتی ہے. ہمارے ممبروں پہ بھی تو آنے والے کچھ کم نہیں ہے نا، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ علی معبود ہے، علی رب ہے، علی نے اللہ کو خلق کیا. یہ عقل کی بات ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ کوئی بہت بڑی بات ہے. جو علی خود کہتا ہے انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ فرماتے ہیں میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اس کو آپ رب بناتے. اور پھر مزے کی بات، اپنی بات کی تائید اس عوام سے لیتے ہیں جس کو نماز بھی شاید پوری طرح سے نہ آتی ہو. اپنی بات کی تائید ان لوگوں سے لیتے ہیں جو بیچارے بالکل سادہ ہیں، انہیں قافیہ ردیف کے ملتے ہی ایک لذت محسوس ہوتی ہے اور بات کر جاتے ہیں، واہ واہ کر جاتے ہیں. اور جب وہ بہت زیادہ واہ واہ کرتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب بس ہماری بات قبول ہو گئی. ان سے جا کے کو پوچھے تو تم کو دین کی بنیادیں پتہ ہیں، اصول دین پتہ ہیں، فروع دین پتہ ہیں. حتیٰ بہت سو کو 12 امام کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے، لیکن کیونکہ واہ واہ ہو رہی ہے تو اب ہم جو آئیں کہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صاحب میری نشانیوں میں سے ہیں کہ میں نے رسول جیسے رسول کو بھیجا، میں نے امیر المومنین علیہ السلام جیسے عظیم ترین انسان کو خلق کیا، میں نے جناب فاطمہ زہرا جیسی بہترین خاتون کو خلق کیا، جناب خدیجہ سلام اللہ جیسی بہترین عورت کو خلق کیا، حسنین علیہ السلام جیسے بہترین بیٹوں کو خلق کیا. باقی امامہ محترمین کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے مانو، ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کو نہیں مانیں گے. ہم پھر قرآن کو بھی چھوڑ دیں، پھر نجل البلاغہ کو بھی چھوڑ دیں، پھر صحیفہ کاملہ کو بھی چھوڑ دیں، پھر الکافی کی حدیثوں کو بھی چھوڑ دیں. ایک بھی نقطہ یہاں سمجھاتا چلو، نہیں معلوم پچھلے دنوں میں کہیں میری یہ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہ ہمارے اور اہل سنت میں جو مشکلات ہیں ان میں سے ایک بنیادی فرق پتہ ہے کیا ہے؟ ذہن میں رکھیے گا تاکہ جب کہیں گفتگو کرنی پڑے تو آپ کے پاس یہ نقطہ موجود ہو. بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے افراد ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر آنچ آتی ہے، یا جس میں مثلا مولا کائنات کے لیے الوہیت کا مقام ہے. افراد یہ کام کرتے ہیں، فلاں مولوی نے کہہ دیا، فلاں ذاکر نے کہہ دیا، فلاں ممبر پہ یہ کہہ دیا.
لیکن جب آپ ہماری کتابوں کو کھولتے ہیں نا تو ان میں سے کوئی ایک بھی کفریات کا یہ لفظ وہاں پر نہیں ملتا ہے، ایک لفظ، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب آپ اہل سنت کی باتیں سنتے ہیں، ان کے ممبر پہ سے تو باتیں ہوتی ہیں افراد جیسے ہمارے کرتے، لیکن ان کی کتابوں میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اگر وہاں سے توحید نکالی جائے تو اس توحید کا تو حشر نشر ہو جائے گا۔ اگر وہاں سے رسول کی باتیں نعوذ باللہ من ذالک نکالی جائیں تو رسالت جو ہے وہ زمین دوز ہو جائے گی۔ وہاں سے اگر دین کو نکالا جائے تو دین مذاق سے کم نہیں رہے گا۔ جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی نعوذ باللہ مریض کہہ دیا جائے آخر وقت میں، جہاں پر رسول اکرم سے عصیان کی، انہوں نے غلطی کی، اسی لیے قرآن میں آیا نعوذ باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر اللہ من ذنبک ما تقدم و تاخر۔ دیکھو رسول کے گناہ کی بات ہوئی، وہ میرے بھائی اگر رسول کے گناہ کی بات ہوگی تو پھر باقی ہو گیا کام، پھر رسول کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہے گا۔ اگر رسول کے نسیان کی بات مان لی تو پھر ہو گیا کام، پھر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ جو بات بھی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، یہ وہی بات ہے یا بھول گئے یا رسول کیونکہ انسان بھی ہیں تو فرط محبت میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کہہ گئے، حسنین علیہ السلام کے لیے، جناب زہرا کے لیے، تو وہ نانا ہونے کی وجہ سے کہہ گئے، پھر وہ کہاں جائے گی بات؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 12 ائمہ معصومین اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور تمام انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے یہ معصوم ہیں۔ جب آپ دین اہل بیت علیہ السلام سے لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ لیکن جب آپ دین میرے بزرگوں نے، میں یوں سمجھتا ہوں، ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کے طور پر لیا جائے گا تو پھر ابھی آگے دیکھیے گا کیا کیا ہوتا ہے۔ کیوں ہمارے مراجع کرام 5 یا 6 ہیں، چند مسائل میں اختلاف اپنی جگہ پر، باقی سب جگہ پر، اس لیے کہ اتفاق ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں چاہے جناب سلمان فارسی، چاہے جناب ابو ذر، چاہے جناب مقداد یا کوئی بھی صحابی رسول جن کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں، اگر کوئی بات کہتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اس وقت حجت ہے کہ جب اس کی سند، اس بات کی سند ائمہ معصومین یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب اگر کسی نے کوئی عمل کر لیا اور کہا کہ کیونکہ صحابی تھے اس وجہ سے یہ عمل جو ہے وہ حجت ہو جائے گا۔ نو، ہمارے ہاں اس بات کی سند یا عقل سے، اگر عقلی مسئلہ ہے، ورنہ نقل سے جائے گا۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا اگر اجماع بھی ہے تو اجماع اگر کاشف ہے کہ کوئی قول معصوم تھا جو اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہم اسے قبول کریں۔ تو خدا را دین کے معاملے میں بہت احتیاط کیجیے، اور خاص کر غیبت کے زمانے میں تو انحراف کے وہ راستے کھلیں گے اور انحراف کے وہ پل بنیں گے کہ انسان حیران ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات، میں نے تمہیں حضرت نوح کا واقعہ بتایا، اس میں میری نشانی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم تو امتحان میں ڈالتے رہیں گے، ہمیں بھی ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں بھی ایسے لوگوں کا ہمارا سامنا کرا رہا ہے کہ جو دین کی عجیب و غریب انحرافی صورتیں پیدا کرتے ہیں، جو واقعہ کربلا کو بالکل کسی اور ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں، جو عزاداری کو کسی اور مقصد کے لیے لے جاتے ہیں، جو نماز کو دین میں اب ضروری نہیں سمجھتے، جو روزہ رکھنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہمارے لیے اسٹینڈرڈ قرآن و حدیث ہے، قرآن و سنت ہے۔ حدیث میں اہل بیت علیہ السلام کا قول شامل ہے۔ اگر ہم قرآن و
سنت رسول اور اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے. اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے، اس کو یہ اچھا لگتا ہے، عوامی پریشر، کیونکہ عوام میں یہ بات مشہور ہو گئی. اس وجہ سے تاریخ میں چلو ہم مان لیتے ہیں، فضائل میں بھی شاید بات مان لی جائے، لیکن جب اصول دین اور فروع دین کی بات ہے تو اس میں کر نہیں سکتے، مان نہیں سکتے، ہو نہیں سکتا. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، ہم تمہیں امتحان اور بلا میں ڈالنے والے ہیں. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ حضرت نوح کے بعد پوری دنیا ختم ہو گئی. پھر وہ 80 لوگ اور وہ پرندے اور چرندے اور حیوانات اور سارے زمین پہ اتارے گئے اور وہ پھر اپنا پھیلنا شروع ہوئی. پھر سے انسانیت آہستہ آہستہ زمین خشک ہوئی، پھر انسانیت پھیلنا شروع ہوئی اور انسانیت نے اپنے پر پھیلانا شروع کیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. ہم نے اس کے بعد دوسری قوموں کو بنانا شروع کیا، دوسری قوموں کو پھیلانا شروع کیا. ہمیں تو یہ کام کرنا ہی تھا. لیکن کیا ہوا؟ پھر وہی بالکل وہی ریپیٹیشن. فارسلنا فیہم رسولا منہم. اللہ تعالیٰ کو تو اپنی حجت پوری کرنی، اللہ تعالیٰ نے ہم پھر کرے. فارسلنا فیہم رسولا منہم. اللہ ابھی نہیں مانتے، چھوڑ دے، جانے دے، جہنم میں ڈال دے. نہیں بھائی، ہر 10 کروڑ لوگوں میں سے 10 لوگ تو مان جائیں گے. ان 10 لوگوں کی خاطر انبیاء کو بھیجا گیا، ان 10 لوگوں کی خاطر ہمیں معصومین کو بھیجا گیا کہ 10 کروڑ میں سے 10 بھی مانے ہمارے لیے قبول ہیں. اور پھر قیامت میں یہ سب جا کے کہیں گے، اگر کہہ دیں کہ ہمارے پاس تو کوئی حجت آئی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم رسول بھیجتے ہیں، ہم اپنی نشانی بھیجتے ہیں، ہم اپنی حجت کو بھیجتے ہیں. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. یہ اصول کلی ہے، جب تک ہم اپنا پیغام لے کر کسی کو نہ بھیجیں ہم عذاب نہیں کرنے والے. فارسلنا فیہم رسولا منہم. ہم نے پھر اپنا رسول بھیجا، لیکن انہیں سے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ حیرت زدہ نہ ہو جائیں، لوگ پریشان ہو جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی والذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. والذی ارسل رسولہ منہم، رسولا منہم، ان میں سے. کیوں؟ تاکہ لوگ آشنا رہیں، لوگ گھبرا نہ جائیں، لوگ پریشانی کہاں سے آ رہے ہیں. عجیب و غریب قسم کے پیغام لے کر فرشتے بن کے آ گئے تھے زمین پر. تو وہ حضرت لوط کی قوم پر عذاب کرنے کے لیے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے اور حضرت ابراہیم نے کھانا سامنے رکھا اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو لوگ گھبرا گئے. بولے واٹس دس؟ حضرت ابراہیم نے کہا بھائی کھا کیا نہیں رہے ہو؟ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے. بولے ابراہیم گھبراؤ نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں. اسی لیے اللہ یہ چاہتا ہے فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ہر فرقے من كل فرقة طائفة، اس میں سے ایک گروہ جائے علم دین کے حصول کے لیے، اور جب وہ پلٹے تو اپنی قوم کو پلٹائے، اپنی قوم کو انذار کرے، بتائے، توجہ دلائے، خبردار کرے. آج علماء قوم کا یہ کام ہے. آج علماء یہ ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، اس لیے کہ غیبت کے زمانے میں علماء پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ علوم دینیہ کو بہتر طریقے سے سیکھیں، وہ علوم دینیہ کو بہتر انداز میں سمجھیں، اور اس کے بعد جو لوگ نہیں علوم دینیہ سیکھ سکے ہیں، جو اسلام کی چیزوں کو گہرائی سے نہیں سمجھ سکے، ان کو جا کے بتائیں. آج مدارس علمیہ، مدارس دینیہ یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. ورنہ تو ہوتا کہ ہر کوئی جائے. اور مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ تقلید واجب کیوں ہے؟ میں نے کہا کس نے کہا تقلید واجب ہے؟ کہنے کے ہیں تقلید واجب نہیں ہے. میں نے کہا کس نے کہا تقلید واجب ہے؟
یہ تو آپ سب کہتے ہی رہتے، میں تو ہر جگہ تو نا تقلید 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 واجب. اور میرے بھائی پہلا ہے خود اجتہاد کرو اور اپنے احکام کو جانو. اب پوری قوم کے قوم اجتہاد کرنے بیٹھ جائے تو پھر زندگی کے امور کون چلائیں گے؟ وہ کافر چلائیں گے، وہ بے دین چلائیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آخری آیت میں فرمایا ہے کہ ہر قوم میں سے کچھ لوگ حصول علم دین کے لیے جائیں اور واپس آ کر اپنی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کا کام کریں. ایک زمانہ تھا ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا کہ جو مثلا اب انقلاب اسلامی ایران کے بعد ایسے لوگ جاتے ہیں جنہوں نے پروفیشنل فیلڈز میں بھی کچھ نہ کچھ اپنا لوہا منایا ہوا ہے اور آج دینی علوم دور دور تک پھیلائے جا رہے ہیں. بڑی محنت کی جا رہی، کوششیں کی جا رہی ہیں. تو یہ غیبت کے زمانے میں علماء کا وظیفہ ہے اور ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو علم دین کے لیے بھیجیں. خاص کر دیندار گھرانوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے. وہ کہتے ہیں واجب کفائی ہے. چلو واجب کفائی ہے، کفایت پوری کہاں ہوئی؟ 50 علماء خوجہ کمیونٹی کے بن گئے تو ہو گیا کام. ہزاروں علماء. کیسے ہم کہتے ہیں کہ پر 1000 پیپل ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، ویسے پر 500 پیپل ایک عالم دین ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ 2-4 سال پڑھے، کتاب پڑھے، امامہ لگائے، واپس آ گئے. باقاعدہ اجتہاد کے درجے تک پہنچیں، ضروری، ورنہ کام نہیں کر سکیں گے. بغیر اجتہاد کے مرحلے کے طے کیے ہوئے انسان کو اپنے علاقے میں آ کر تبلیغ کرنے میں بہت زحمتیں ہیں. نہ دین کو مضبوطی سے سمجھا، نہ دوسری طریقے سے اپنے آپ کو علمی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کیا، آ گئے. اچھا اگر اخلاقی لحاظ سے مضبوط ہو، جو چیز نہیں آتی فون کر لیا، جناب ذرا یہ مجھے نہیں آتا بتا دیجیے گا، مشکل نہیں. لیکن جب واپس آتے ہیں تو مجلسیں پڑھنی ہوتی ہیں، اس میں اپنا زور دکھانا ہوتا ہے، اس لیے کہ پیسہ وہیں سے آتا ہے. امام جماعت بن جائے تو بیچارے کو 5000 7000 اب آج کل، ورنہ 1500 روپے. ایک امام جماعت کا فون ہے والا نا، 4 بچے ہیں اور 7500 روپے تنخواہ ہے. جو قوم اپنے علماء کے ساتھ یہ کرے گی تو پھر وہ منکی اینڈ پینٹس والی مثال زندہ ہو جائے گی نا. میں اس میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا، بٹ وی نیڈ ٹو کیئر فار دیٹ. وی نیڈ دا گائیڈنس. اور اگر آپ ہدایت نہیں پائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ چینج نہیں کرتا ہے اس قوم کی حالت کو جو خود اپنی حالت کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں نہیں کہتا آپ کے بچے پروفیشنلز نہ بنے، میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں پروفیشنل بنے لیکن ہائیسٹ لیول پر جائیں. قوم فیصلہ کرے، آئندہ 100 ایئرس کا ٹرینڈ سیٹ کرے. ہم ایک رات کا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں ٹویٹر پہ، ہم 100 ایئرس کا ٹرینڈ سیٹ کریں کہ ہمارے بچے دنیا میں علوم میں، سائنسز ہیں، اکنامکس ہے، فائنینسز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا فیلڈز آئی ہوئی، اس میں بھی اسپیشلائز کریں گے اور ساتھ ساتھ دین بھی سیکھتے جائیں گے. اور پھر 100 ایئرس بعد پتہ چلا کہ مکتب اہل بیت کے جو لڑکے لڑکیاں 100 سال پہلے نکلے تھے اس میدان میں، آگے بڑھتے گئے اور آج پوری دنیا پر امام زمانے کے چاہنے والے چھائے ہوئے ہیں، جیسے آج یہودی چھائے ہوئے ہیں. کہتے ہیں وہ یہودی. تم کر کے دکھا دو نا، انشاءاللہ ہوگا. اہل بیت کے چاہنے والوں نا امید مت ہو جاؤ. ہم اپنے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ایران میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہم عراق میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہم شام میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہم لبنان میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہم افغانستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ٹرکی میں بھی دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ جوان پود نکل رہی ہے، جو وہ دنیاوی لفظ میرا غلط ہو جاتا ہے، جو ادر سائنسز کے ساتھ ساتھ ریلیجیس سائنسز کو بھی پڑھ رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو پروگریسو مائنڈ چاہیے. قرآن مجید پروگریسو مائنڈ سے سمجھا جانا چاہیے. قرآن مجید ہر 100 سال بعد، اب تو دنیا اتنی تیز ترقی کر رہی کہ 100 سال تو ٹو مچ ہے. 5 to 10 years بعد آپ کو چاہیے ایٹ اینی کاسٹ کہ ایسے علماء آئیں جو قرآن مجید کو حدیث کی روشنی میں سمجھیں اور آج کی روشنی میں. ابھی دیکھیں آج ہی گفتگو ہوئی ہماری ایکسپریس انٹرٹینمنٹ، کتنا صحیح سوال کیا گیا کہ وہ تھا کہ کسی نے 20 لاکھ روپے قرض لیے
اور اپنا گھر فار ایگزامپل اس کو مارٹگیج کرا دیا، گارنٹی پہ کرا دیا، اس میں 20 لاکھ روپے لینے والا جو ہے وہ جب 2 سال 3 سال بعد واپس دے گا تو وہاں پر 20 لاکھ کی ویلیو بالکل نیچے آ گئی ہوگی، اور جس مکان کو اس نے مارٹگیج لیا ہے اس کی ویلیو اوپر چلی جائے گی. تو جس نے قرض دیا ہے وہ نقصان میں، اور جس نے مکان مارٹگیج پہ رکھوایا ہے، رہن رکھوایا ہے، وہ مشکل کا شکار ہے. کیا ہے؟ وی نیڈ ٹو سالو دیز ایشوز. اور یہ ایشو ماڈرن اکنامک کے ذریعے حل کیا جائے گا، قرآن سنت کی روشنی میں، کہ کیسے اس کو حل کریں گے. وہ تو جس نے کرنسی نوٹ جس نے ڈالرز دیے وہ تو پھنس گیا، جس نے روپیز دیے وہ تو پھنس گیا، اور ڈالرز کا بھی کچھ پتہ نہیں. وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ سولوشنز. صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں بس وہ لے گا تو ربا ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے. پھر میں نے مثال دے دی، میں نے کہا ایک خاتون کی 1950 میں شادی ہوئی اور 500 روپیز دیٹ ٹائم اس کی مہر تھی. آج 2020 میں شوہر کہتا بھائی تمہارا مہر رہ گیا میں دے دیتا ہوں، 500 روپیز نکال کے دے دیتا ہے. آئے اس عورت پہ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور قرآن مجید میں ربا کی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم ہو. تو پھر کیسے ہم کون سا فارمولا اڈاپٹ کریں؟ بس کہہ دیں بینک حرام، بینکنگ حرام، بینک میں پیسے رکھنا حرام، بینک سے ڈیلنگ حرام. واٹس دس؟ یہ بھی نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ مثلا مراج تقلید نے کوئی غلط بات کہی، نہیں، میں مراج تقلید کا احترام کرتا ہوں اور بالکل تقلید کو لازم سمجھتا ہوں، وہاں کی بات پوری کرتا ہوں. اگر آپ علم دین خود نہیں حاصل کر سک رہے تو اٹس اے سیکنڈ چوائس، پھر تقلید کر لیں. احتیاط بھی نہیں کر سکتے تو تقلید کر لیں. تو آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے فرمایا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہم نے رسول کو بھیجا انہی میں سے، کیا کریں؟ ان اعبدوا اللہ، عبادت صریحاً اللہ کی ہے. اور جناب حضرت عبد المطلب نے فرمایا انا رب الابل والبیت رب، وہ سب اپنی جگہ پر ہے. آج عبودیت کا لفظ انسانوں کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں صرف اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کسی کی عبودیت ہو نہیں سکتی. اور اس سورہ مومنون کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ یہ تو ارشاد فرما رہے ہیں فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہم نے رسول کو بھیجا. کیا کرے وہ؟ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو. نہ مجلسوں میں واہ واہ کرانے کے لیے ایسے پوائنٹ دیے جائیں کہ جس سے یہ تاثر آتا ہو کہ مثلا حضرت علی علیہ السلام کی عبودیت پہ جانا ہے. لاکھ آپ توجہ دے دیں. میں سمجھتا ہوں مجلس پڑھنے والوں کو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے. میں چھوٹا ہوں اس بات کو کہ میں تلقین کروں، لیکن یہ بات مجلس پڑھنے والوں کا خیال رکھیں. اگر زبان سے روانے میں کوئی چیز غلط نکل گئی، بولے درود پڑھے، جملہ غلط بول دیا، میں اس کی اصلاح کرتا ہوں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا. یہ چند ہزار لوگوں کی واہ پر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں ہم. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہم نے رسول کو بھیجا کہ وہ کیا کہیں ان اعبدوا اللہ، بس اللہ کی بندگی کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری بندگی کرتے ہوں، تجھی سے مدد مانگتے. ما لکم من الہ غیرہ، تم کو کیا ہو گیا کسی اور الہ کو مانتے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم پاگل ہو گئے ہو، تم دیوانے ہو گئے ہو. کبھی پتھر کو پوچھتے ہو، کبھی آگ کو پوچھتے ہو، کبھی سورج کو پوچھتے ہو، کبھی شہرت کو پوچھتے ہو، کبھی واہ واہ کو پوجتے ہو. کیا ہو گیا تم کو؟ افلا تتقون، تم اللہ کی پرواہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم پرہیزگاری کو کیوں اختیار نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا؟ دیکھ لیجیے آیت صریحاً کہہ رہی ہے کہ جو رسول آئے انہوں نے بھی کہا اعبدوا اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں بھی الہ بنایا جائے، اللہ کا بیٹا بنایا جائے، تمہاری عبادت کی جائے؟ ایسا کہیں گے اللہ انا بری ہوں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی.
مکتب اہل بیت علیہ السلام جو توحید کا معرکۃ الآراء بہترین مکتب ہے، جس میں توحید ائمہ معصومین علیہ السلام نے اتنی گہرائی کے ساتھ اور اتنے بلندی فکر کے ساتھ اور اتنے سادہ طریقے سے سمجھایا، وہاں آ کر ہم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور جب اس پہ اعتراض کیا جائے تو نہیں مولانا مراد یہ کیوں ایسا جملہ آئے کیوں کہ بعد میں مراد بتانی پڑے؟ ایسی سلپ آف ٹنگ کہہ دیں میری زبان سے غلطی سے جملہ نکلا ہے، ٹھہر جائیے، واہ واہ مت کیجیے، درود پڑھیے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر آگے بڑھ جائے۔ ارے کر کے تو دیکھیں اللہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، ہماری کون سنے گا۔ وقال الملأ من قومه، اب کیا ہوتا ہے، جو قوم کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، جو گادڑ ہوتے ہیں، بڑی بڑی مجلسیں کراتے ہیں، بڑے بڑے نذرانے دیتے ہیں۔ کسی نے مجھے بتایا ایک مجلس کا 1,00,000 روپیہ، میں کہ دینے والا تھے، میں اس کا مخالف نہیں، میں قطعاً اس پہ نہیں کہتا کہ مجلس میں 1,00,000 روپے کہتا ہوں، آپ 10 لاکھ دیں، اس میں کون سی بڑی بات۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام، اگر امام حسن اس استاد کا منہ موتی سے بھر سکتے ہیں تو آپ کو سونے سے تول دیں۔ آپ نے ذکر اہل بیت علیہ السلام کیا، لیکن ذکر اہل بیت علیہ السلام اہل بیت کی خوشنودی کے مطابق ہوگا۔ اہل بیت بھی انعام دیں گے، دے رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں بعض، اگر واہ واہ والوں کی خوشنودی کے مطابق ہوگا تو پھر دیکھ لیجئے گا کیا اثر ہوگا۔ ارے بڑے بڑے واہ واہ کرانے والے وہ حشر ہوا کہ لوگ آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چھوڑ دیجئے ان باتوں۔ فاعتبروا یا اولي الالباب، عبرت حاصل کرو اے عقل رکھنے والوں، اپنی عاقبت خراب مت کرو۔ وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، جو عیاش طبقہ تھا، جو پیسے والا طبقہ تھا، جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کا بھی انکار کیا۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کو ہم نے دنیا کی اس میں مزے کرا، ایش انجوائے، نائٹ کلبز جاؤ، شراب پیو، جوا کھیلو، جو کرنا ہے کرو۔ اس کے بعد پھر کیا؟ انہوں نے آ کے عوام سے کہا، ارے تم کس کی پیروی کر رہے ہو؟ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو تمہارے جیسا بشر ہے، جیسے حضرت نوح کو بھی فرمایا تھا، وہی ریپیٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا انبیاء کو عام انسان کی حالت میں دیکھ کر یہ تو ایسے ہی انسان ہے، یا کرو میں متا کرو، کھا بھی وہی رہے جو تم کھا رہے ہو، وَيَشْرَبُ مَا تَشْرَبُونَ، جو تم پیتے ہو شراب وہ پیتا ہے۔ صاحب مال، صاحب ثروت، جو قوم میں بڑے ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک جو اللہ سے اپنا رابطہ اچھا رکھتے ہیں، کہ ہم بلینکٹ نہیں کہہ سکتے جس کے پاس مال ہے وہ برا آدمی ہے، تو جناب خدیجہ سلام اللہ کا کیا ہوگا، جس کے بعد آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں صاحب ثروت فون کرتے ہیں، مولانا غریبوں کا بھی ہمارے مال میں حق ہے، ہم کچھ چاہتے ہیں کہ شیئر کریں، اور بڑا شیئر کرتے ہیں، تو نو بلینکٹ کوریج، سب برے سب اچھا نہیں۔ وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا، جو اللہ سے لگاؤ نہیں رکھتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے انہوں نے، اور عیاش اطرفناہم فی الحیات الدنیا، مال و دولت کی وجہ سے وہ اتنے مزے میں پڑ گئے تھے، عیاشی میں پڑ گئے تھے۔ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تمہارے جیسا آدمی ہے۔ یا کلوا مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو وہ کھاتے ہیں، وَيَشْرَبُوا مما تشربون، جو تم پیتے ہو وہی پیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وَإِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم اپنے ایسے انسانوں کی تم اطاعت کرو گے تو تم نقصان میں رہو گے۔ او میرے بھائی، یہ عیاشی کرنے والے یہی کہتے، اگر ان کے تو یہ عجیب لوگ ہیں جو جنہوں نے ان مترفین کی اطاعت کی، یہ عجیب لوگ ہیں۔ وہ جو سیدھے سادھے شریف اللہ کی طرف بلا رہے ہیں ان کی اطاعت نہیں کر رہے، یہ جو بدماش ہیں ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہی ہوا نا، دیکھیں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی، ذرا سی ٹیکنیکلٹی بہت ہی مختصر۔ وہ کیا ہے؟ مترفین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو تمہارے جیسے انسان ہے، کھاتا پیتا ہے تمہارے جیسے تو ہے، فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ایک طرف سے ہم رسول بلا رہے ہیں کہ اللہ کو مانو، نشانیاں دکھا رہے ہیں،
ایک طرف سے مترفین ہے. اب جو سامنے ہیں ان کے پاس چوائس ہے, مترفین کی بات مانے یا رسول کی بات مانے. وہ آتے کیا کرتے ہیں, مترفین کی بات مانتے ہیں, اور مترفین کہتے ہیں ان کی مانو گے تو انکم اذا لخاسرون, تم گھاٹے میں رہو گے. تو یہ عوام اتنی عجیب تھی کہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ اگر تمہیں مانیں گے تو ہم تو بھی خاسرون میں ہی تو رہنے والے ہیں, تم بھی تو ہمیں دبانے والے ہو, تم ہی تو ہمیں کرش کرنے والے ہو, تم ہی تو ہمیں تباہ و برباد کرنے والے ہو, تم ہم سے ہی کام لے کر ہم سے ہی پیسہ کما کر اور ہم پر ہی دھوس جمانے والے ہو. ان کی عقلوں نے کام نہیں کیا, ان کی عقلوں نے وہی مترفین, ٹرینڈ سیٹرز, فیشن سیٹرز, ان کے پیچھے گئے. ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. یہ ان کے منہ میں, عوام کے منہ میں بات ڈال دی کہ کیا تم یہ وعدہ کر رہے ہو کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی بن جاؤ گے اور ہڈی بن جاؤ گے. انکم مخرجون, مردے دیکھا کرتے تھے نا کہ سالوں بعد قبریں جب کھدتی تھیں یا کہیں سے گزرے دیکھا قبریں سب کھل گئی ہیں, ہڈیاں ہیں, مٹی بن گئے ہیں. یا اور جگہ پر بھی یہ بات رہی, گزرے اور ہڈی کو اٹھایا مسل لیا. یہ اس کو اللہ پھر سے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کرنا ہے جس طرح ہم نے تمہاری انگلی کے بندوں کو بنایا ہے نا, اس سے یہ آسان ہے میرے لیے. ایعدکم, ارے تم نبی رسول آ کر یہ وعدہ کر رہے ہو, انکم اذا متم وکنتم ترابا, جو تم مر جاؤ گے اور تم مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈی بن جاؤ گے, تم لوگوں کو نکال دیا جائے گا. حیات حیات, جاؤ جاؤ, دور دوری, بہت دور ہے, اصلا پاسبل نہیں ہے. حیات حیات, ما ذالک الظن بک, دعا کو میں یاد آ گئی, وہ حیات. تجھ سے اللہ, وہاں پر یہ کہا جاتا ہے تجھ سے اللہ یہ گمان نہیں. یہاں پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں حیات حیات لما توعدون, وی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ تم جو تم وعدہ کر رہے ہو نا یہ صحیح ہوگا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہی تو دنیا کے مزے ہیں, یہی تو دنیا میں رہنا سہنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسی میں جینا, اسی میں مرنا ہے. وما نحن بمبعوثین, پھر ہمیں کون اٹھانے والا ہے؟ کہاں اتنے مر گئے, کروڑوں مر گئے, کس نے اٹھایا جو اب ہمیں کوئی اٹھانے والا ہے؟ اور دیکھیں کیا کہتے ہیں, ان هو الا رجل افترى علی اللہ الکذب وما نحن له بمؤمنین. یہ تو ایسا شخص ہے جو ہمارے الہوں پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور ہم تو ان پہ ایمان نہیں لانے والے. جب مترفین نے کہہ دیا, ظاہر عوام تو انہیں کو دیکھتی سمجھتی کہ صاحب ثروت جو ہے تو اس کا مطلب یہی صحیح ہے. ایک عجیب عوام میں مشکل ہے. صاحب ثروت یا میڈیا پہ آنے والے بعض لوگ یا مثلا سیلیبریٹیز, وہ جو کرتے ہیں انہی کے پیچھے جانا شروع کر دیتے ہیں. انہیں خیال نہیں آتا ہے کہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے, یہ آج ہے کل نہیں ہے. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے, ہم نے اس بات کو اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ جب قیامت کے دن جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ جو عام عوام مترفین کی پیروی کرتے رہے وہ جہنم میں جا کے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں مشکلات, ہم تمہارا اتباع کرتے تھے, اب ہماری کچھ مدد تو کرو, کچھ ہمیں نجات تو بولیں گے ہم بھی تمہاری طرح پھنسے ہوئے ہیں, اب ہم کیا تمہیں نجات کہ تمہاری وجہ سے ہم بدبخت ہوئے, اب تم ہماری مدد نہیں کر سکتے. پھر کہیں گے وہ جو ہماری نظر میں بڑے بیکار لوگ تھے جن کو ہم اپنے قدموں کے نیچے دبا دیتے, ذلیل کرتے تھے, کہا وہ اب یہاں پر نہیں, وہ جنت میں. اور جب جنت میں دیکھیں گے جنت والوں کو تو کہیں گے افسوس کاش ہم تمہاری باتوں کو مانتے تو آج ہمارا یہ حال. آج میرے اور آپ کے پاس ٹائم ہے, شبائے قدر آ رہی ہیں, دیکھے یا اللہ کرنا ہے, اس سے پہلے توبہ کریں, اس سے پہلے استغفار کریں, اس سے پہلے اپنے اعمال کو درست کریں, حقوق ادا کریں, ناراض لوگوں کو راضی کریں, پریشانوں کی پریشانی کو دور کریں, صدقہ خیرات دیں, توبہ اور استغفار, لمبے سجدے شروع کر دیجئے. مارکیٹیں تو کھلتی رہیں گی, بند ہوتی رہیں گی, کوئی فرق نہیں پڑتا.
سجدے شروع کریں اور العاف العاف کی آواز دل سے نکالیں. العاف ایسے محسوس کریں جیسے جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، جہنم کے کنویں میں گر رہے ہیں، جہنم کی گرم گرم آگ آپ کو پکڑ رہی ہے، اور وہاں پر آپ کہیں الہی العاف الہی العاف. یا دعا ابو حمزہ سمالی کے الفاظ کو پڑھیں اور استغفار کریں، توبہ کریں. اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توابین کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی مغفرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو خود قبول کرتا ہے. یغفر التوبۃ عن عبادہ، انتظار کر رہا ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے. صاحب کائنات، صاحب کل عالم اللہ سبحانہ و تعالی ہماری توبہ کا انتظار کر رہا ہے. توبہ کریں، استغفار کریں اور اس سے دعا کریں کہ ہم اتنی خالص توحید میں اس کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ ہمارے اندر شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو، ہمارے اندر شرک نام کی کوئی چیز نہ ہو، اور ہم آرام سے اس کے سامنے سجدہ کریں. ہمارا دل بھی سجدہ کرے، ہماری فکر بھی سجدہ کرے، ہماری روح بھی سجدہ کرے. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ. ہمیں صحیح معنی میں توحید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کرو. شب قدر کی خصوصی فضیلتوں سے ہمیں نواز دینا. ہمارے خاص اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. پالنے والے ہماری نیکیوں کو ہماری آخرت کا سمجھ. پالنے والے جہاں جہاں مومنین بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما. اس مملکت خدازاد پاکستان کو تمام آفات و شر و بلیات سے محفوظ فرما. علم، عمل، تقوی، معرفت عطا فرما. عبادتوں کو قبول فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام ارواح مومن مومنات شہداء صلاح کے فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم